ایک ہی ہوتا ہے کفور جو ہے وہ مبالغہ کا لفظ عربی زبان میں ہے. کافر کی جمع کافرین. کافروں کے لیے ناشکروں کے لیے ہم نے تیار کر رکھا ہے کیا؟ سلاسل، بیڑیاں، زنجیریں، وہ اغلالن، طوق، وہ سعیرہ اور آگ یعنی دہکتی ہوئی آگ، جہنم کی آگ. یعنی کافر لوگ ہیں، ان کے لیے آخرت میں ہم نے جو تیار کر رکھا ہے ان کی ضیافت کے لیے اور خدمت کے لیے وہ کیا ہے؟ پاؤں میں ان کے بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، ان کے گلے میں طوق ڈال دیا جائے گا اور پھر انہیں گھسیٹ کے کہاں پھینک دیا جائے گا؟ سعیر میں. سعیر کہا جاتا ہے دہکتی ہوئی آگ. اب کوئی نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں، یا اس زمانے کا معاشرہ وہ کہتے تھے کہ صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، روزانہ آپ آ کے ہم کو دھمکی دے رہے ہیں کہ ہمیں سزا دی جائے گی، جہنم میں ہم پھینکے جائیں گے، جلائے جائیں گے. تو اس زمانے میں ان کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا، اور ہر زمانے میں یہ رہا ہے کہ صاحب امیر ہم ہیں، دولت مند ہم ہیں، محل ہمارے پاس ہے، اور وہ سوسائٹی میں جو ہے نا اسٹیٹس ہمارے پاس ہے، سوشل اسٹیٹس، یہ ساری چیزیں ہیں. آپ جو ہے نا الٹے آپ لوگ فقیر ہیں، آپ غریب ہیں، آپ کے پاس کوئی ہے نہیں، آپ کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے، کمزور لوگ ہیں، ہے نا، فتو فقیر قسم کے لوگ ہیں، اور آگے جو ہے میں چیلنج کر رہے ہیں کہ تم جہنم میں جاؤ گے تو آپ جو ہے جنت میں جائیں گے. تو بلکہ وہ ہنس کے مذاق کرتے یہ فلاں 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 لوگ جائیں گے، مطلب اشارہ کرتے تھے بیچارے وہ حضرت بلال ہیں، حضرت پتہ نہیں وہ خبیب ہیں، اور اس طرح کے جو ہے نا صحابہ کرام یا تو خاندانی لوگ تھے، کمزور تھے، گھر والوں نے انہیں تنگ کیا ہوا تھا، یا غلام تھے. اچھا تو یہ حضرات جائیں گے جنت میں. ان کے سامنے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اگر جہنمی ہم لوگ تھے تو پھر یہ کیسے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نواز رہا ہے؟ الٹا وہ کہتے ہیں تو ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ ہی لوگ جو ہے نا جہنم میں جائیں گے، اگر ہوئی تو آپ ہی لوگ جو ہے نا وہاں سزا بھگتیں گے. اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ لوگ یہاں پہ کچھ ہے نہیں آپ کے پاس. اللہ تعالیٰ نے انہیں ان گھمنڈی لوگوں کو اس طرح سے جن کے سر جو اکڑے ہوئے تھے غرور گھمنڈ میں، فرمایا کہ کافروں کے لیے یہ امیری اور غریبی کی بات نہیں ہے، کفر. کافروں کے لیے ہم نے یہ چیز تیار کرا. اس کے برعکس فرمایا کہ ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا. ابرار برق کی جمع ہے، اس کے معنی نیک، اور اس کی صحیح حقیقت جو ہے نا یہ کہ وفادار، حق بندگی ادا کرنے والا. لفظ بر جو آتا ہے، بر کے معنی یوں کر دیے جاتے ہیں عام طور سے نیکی. تو نیکی کا لفظ ایک عام حیثیت رکھتا ہے، ہر اچھا کام اسے کیا ہے؟ نیکی کہا جائے گا. نماز پڑھ رہے ہیں وہ نیکی ہے، صدقہ کر رہے ہیں وہ نیکی ہے، کسی کی مدد کر رہے ہیں وہ نیکی ہے. ہر اچھا کام کیا ہے؟ وہ نیکی ہے. لیکن بر کے اصلی معنی جو ہے وہ یہ کہ حق ادا کر دینا. اللہ کا جو بار ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد کی ہیں، اس کے اوپر جو فرائض ڈالے ہیں، انہیں جو احکام دیے ہیں، ان کی تعمیل کرے، وہ بجا لائے. ٹھیک ہے. تو گویا اس طرح سے وہ حق بندگی، اور بندہ یہ ہوتا ہے کہ گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ اس بات کا عہد کرتا ہے کہ وہ بندہ بن کے رہے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کرتا رہے گا. جو یہ حق ادا کرتا ہے وہ کیا ہے؟ بر یا بار ہوتا ہے. یہی سے عربی زبان میں کہا جاتا ہے وہ لڑکے جو اپنے ماں باپ کا جو ہے نا خیال کرتے ہیں، ان کے حقوق ادا کرتے ہیں. اب دیکھیں بر الوالدین، والدین کے ساتھ جو نیکی ہوتی ہے نا اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ بر الوالدین. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ والدین کے حق ادا کر دینا، حقوق ان کے ادا کر دینا، اور ان کے حقوق یہ جو کچھ ہیں وہ ان کی خدمت کی جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے وغیرہ. اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے جب ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ وہ بر ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیک بندہ بن کے رہتا ہے، وہی معنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام اس کو دیے ان کا وہ ان کی تعمیل کرتا ہے. اللہ کے جو حقوق ہیں یا شریعت کے جو حقوق اللہ تعالیٰ نے ڈالے اس کے اوپر ان کو وہ پورا کرتا ہے. تو کافرین کے مقابلے میں ابرار، کافرین کیا ہیں؟ وہ بے وفا ہوتے ہیں، پائیں سب کچھ اللہ سے،
اور صلاحیتیں ان کی جسم، ان کا جسم، ان کی ساری صلاحیتیں دی ہوئی اللہ کی، اور پھر اس کے بعد کھائیں بھی اللہ کا اور سانس بھی لیں اللہ کی ہوا، اور کریں اللہ کی نافرمانی، کہ ناشکرے لوگ، یہ بے وفا لوگ، وفادار یہ نیک لوگ. تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ لوگ پیئیں گے، ان کا انجام ہی بتلا دیا، یہ پیئیں گے ایک ایسے جام سے جس میں کافور کی ملاوٹ ہوگی. یہاں پہ کافور کی ملاوٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سمجھ لیجیے دنیا میں کافور ہے تو یہ کافور، اس کا تعلق عالم غیب سے، متشابہات کیا ہے اس کی حقیقت، وہ جب چل کے وہاں پہ پیئیں گے انشاءاللہ تو معلوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے، بس دعا کریں کہ مل جائے پینے کو. لیکن یہاں پہ یہ کہنا کہ کافور کیا ہے چیز، کافور یہاں پہ اس کا کوئی معنی ہونا نہیں. کافور ایک چیز ہے جس کا نام دنیا میں ہمیں بتلا دیا گیا، لیکن دنیا کے کافور کو ہم نہ سمجھیں. تو ایک ایسے چشمے سے پیئیں گے یا ایسے چشمے کے پانی کی ملاوٹ ہوگی کہ جس میں ایک ایسے چشمے سے پیئیں گے جس میں کافور کی ملاوٹ. مزاج کا مطلب ہے اردو والا مزاج نہیں، مزاج کا مطلب ملاوٹ. تو ہوتا یہ ہے نا، ایک چیز اپنی جگہ پہ خود ہی کھانے یا پینے کی ہوتی ہے، لیکن اس میں ملاوٹ کی جاتی ہے اس کو مزید ٹیسٹ فل بنانے کے لیے اور مزید جو ہے نا اچھی بنانے کے لیے. آپ دیکھیں کھانا پکایا جاتا ہے آپ کے گھر میں نا، اس کے بعد اس پہ سجایا جاتا ہے کچھ دیکھو، تو اس سے تاکہ آپ کے مزاج سے مناسبت کھائے. اب میں اردو کا لفظ مزاج استعمال کر رہا ہوں، آپ کے مزاج کو اچھی لگے، آپ کی طبیعت کو جو ہے وہ آپ کے ذوق کو جو پسند ہو، تو کھانے پہ کلر ڈالتے ہیں، کچھ اور چیزیں رکھتے ہیں. تو یہ جو ہے اس کو کہا گیا مزاج، ملاوٹ. اسی طرح سے مشروب میں ڈالتے ہیں. تو یہ مزاج جو ہے کافور سے بنے گی. کافور کیا ہم نے بتایا کہ اس کی حقیقت وہی معلوم ہوگی. آگے کہا جا رہا اسی کے بارے میں، عینا یشرب بها عباد اللہ، ایک ایسا چشمہ ہوگا جس پہ اللہ کے بندے پیئیں گے. بہا جس پہ یعنی یہ چشمہ رہے گا وہیں پہ، جیسے سوئمنگ پول ہے نا، جیسے آج کل آپ دیکھیں یہ دنیاوی پینے والوں کا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ وہاں پہ شراب خاص جو ہے نا وہ رکھیں گے. تو یہ شراب بہرحال ہم جب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں تو قطعاً ہمارے ذہن میں یہ نہ آئے کہ یہ شراب اس طرح کی کوئی چیز ہوگی. بےہودہ چیز تو وہاں پہ رہے گی نہیں.